کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی، اور پھر ان اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں. سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے، خلفائے راشدین میں سے. اگلا سوال ہے، موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہوتی ہے؟ یہ آج کل سردیوں میں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. موزوں اور جرابوں کے اوپر مسح کرنے کی مدت مسافر کے لیے الگ ہے اور مقیم کے لیے الگ ہے. جو مقیم ہے نا، جو یعنی رہائشی ہے کسی علاقے کا، تو اس کو صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اوپر تلے 4 حدیث ہیں، 639 640 41 42. سیدہ عائشہ کے پاس ایک تابعی آتا ہے اور کہتا ہے کہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے موزوں کے اوپر مسح کی مدت کیا مقرر کی تھی. یہ چمڑے کے جو موزے ہوتے ہیں اسے خفین کہتے ہیں عربی میں، اور جو جرابیں والے جو موزے ہیں ان کو ہم جرابین کہتے ہیں عربی میں. یہ دونوں سنت ہے، جیسے پگڑی الگ سے سنت ہے، ٹوپی الگ سے سنت ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ گزرتا تھا سفر و حضر میں، وہ تمہیں مدت بتائیں. جب پوچھا اس تابعی نے تو انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات یعنی 72 گھنٹے، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے تک ایک دفعہ وضو کر کے آپ یعنی موزے پہن لیں تو مسح کی اجازت مرحمت فرما دی ہے. یعنی آپ نے فجر کا وضو کیا، اس میں تو آپ نے وضو میں پاؤں دھوئے ہیں نا، تو یہ تو نکل گیا بیچ میں سے. جرابیں یا موزے پہن لیے، اب آپ زور میں بھی مسح کر سکتے ہیں، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، اور اگلے دن کی فجر میں بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ والی فجر تو دھو کے آپ نے پڑھی تھی نا. پریکٹیکلی تو 24 گھنٹے کیسے پورے ہوں گے؟ یعنی وہ 5 نمازوں تک ہے کہ زور، عصر، مغرب، عشاء اور اگلی فجر. ہاں فجر کے بعد آپ پھر موزے اتار کے آپ کو، اگر آپ مقیم ہیں، اگر آپ مسافر ہیں پھر 3 دن 3 رات تک اگر آپ نے اس دوران وضو کرنے کے بعد موزے یا جرابیں نہیں اتاری تو آپ نماز کے لیے مسح کر سکتے ہیں. اور اس کا بڑا آسان طریقہ ابو داؤد میں ہے. یہ ہر لوگ اپنے انداز سے بھی مسح کر رہے ہوتے ہیں. مسح کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ سر کے مسح کے لیے پانی دیتے ہیں نا، تو دائیں ہاتھ میں آپ جرابوں یا موزوں کے مسح کے لیے پانی لیں گے، بائیں ہاتھ پہ اسے گرائیں گے اور ہاتھ کو یوں کریں گے کہ یہ قطرے سارے ٹپک جائیں، صرف تری رہ جائے. سر پہ بھی صرف تری ملنی ہوتی ہے، سر دھونا نہیں ہوتا. جب تری رہ جائے نا تو دایاں جو پاؤں ہیں اس کے اوپر والے حصے کا دائیں ہاتھ سے مسح یوں کرنا ہے پیرلل میں دونوں، اور بائیں سے بائیں کا. بعض اس کے لیے لادہ گیلا کر کے دونوں ہاتھ پہلے ادھر پھیرتے ہیں، پھر ادھر پھیرتے ہیں، نیچے سے بھی اوپر سے بھی. وہ تو سیدنا علی کا قول ہے نا ابو داؤد میں کہ اگر دین صرف عقل کی بنیاد پہ ہوتا تو پاؤں کے تلوے کا مسح کیا جاتا، لیکن شریعت حکم کے اوپر چلتی ہے، اس لیے حکم ہمیں یہ ہے کہ اوپر والے حصے کا آپ نے مسح کرنا ہے، دائیں سے دائیں کا، بائیں سے بائیں کا. تو یہ سنت ہے. اور یہ تو خفین کی حدیثیں ہیں تو بخاری مسلم میں موجود ہیں. صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا. ایک موقع پہ میں نے آپ کو وضو کروایا، تو جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا جس کی آستین بڑی تنگ تھی، یعنی ایسے اوپر نہیں ہو سکتی تھی، تو آپ نے اپنی وہ کرتا اتارا یوں کر کے، اور یہاں سے نا یہ بٹن کھول کے یہاں سے بازو نکال کے نا تو وہ دھوئے. اور پھر یہاں پہ بھی بعض کا لوگوں کا تنگ ہوتا ہے تو وہ یہ اتنا ہی دھو لیتے ہیں ایسے کر کے. نہیں سر، یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا. تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسح کیا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو مشکات کی پہلی جلد میں یہ ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی. اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں. یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے، جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں، یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں. ترمذی کے اندر آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا جورابین پہ مسح. اب یہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے، چمڑے کے ہونے چاہیے. وہ چمڑے والی حدیثیں لادا ہے، جرابوں والی لادا ہے. یہ جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے. آپ جا کے عربی ڈکشنری میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے، چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے. البتہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے. ہماری جتنی جرابیں یہ موٹی ہوتی ہیں
باریک جراب تو ہم کوئی پہنتے ہیں، وہ عورتیں گرمیوں میں شاید کوئی پہنتی ہیں جس میں جسم نظر آتا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جسم ڈھانپا جائے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جسم ننگی نظر آئیں گی. تو جسم ڈھانپنا ہوتا ہے نا مقصد، پاؤں کی سردی ڈھانپنے کا مقصد ہے نا کہ آپ موٹی جراب ہی پہنے. تو ہماری یہ جرابیں جتنی ہوتی ہیں نا چائنا کی یا پاکستانی، یہ موٹی ہیں، اور ان کے اوپر اگر آپ تری والا ہاتھ رکھیں نا تو پاؤں گیلے نہیں ہوتے. ٹھنڈک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن گیلے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تری آپ نے وہ بھگو کے نہیں کرنی، میں نے بتایا وہ پوری صرف گیلا ہاتھ رکھنا ہے. اس کی حدیثیں ترمذی میں لادہ سے ہیں، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے، لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا. لیکن اس کے ساتھ سلف کا منہج جو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے لکھ دیا وہ ہمارے لیے اہم ہے. امام ابو داؤد صاحب لکھتے ہیں کہ سیدنا علی، سیدنا عمر، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جرابوں پر مسح کرنا ثابت ہے. خلفائے راشدین میں سے سیدنا عمر اور سیدنا علی بھی. اور امام ترمذی لکھتے ہیں اس کے ساتھ کہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مسح کرنا جرابوں پر ثابت ہے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. جو دیوبندیوں کی ابو داؤد ہے نا، اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں، لیکن پبلک کو کہانی وہی کرائی ہوئی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، رفع الیدین ہوتا تھا. پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جاہل بندہ بھی ہو کہتا ہے اے نہ تے ہوتے نہیں ہوتا جی مسا، تو اس کو پوچھو بھی کدھر لکھا ہے تو پتہ نہیں، انہوں نے بھی بزرگوں کو سنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگ فرما کے لکھ کے ٹر گئے جے. اور امام ترمذی نے کمال کیا جی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے، جامعہ ترمذی میں جرابوں والی، امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ، پنجابی والا نہیں، آزمائش کہ امت میں 2 رائے. تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے، مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں یہی والی، اور پھر ان پہ مسح کیا اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں پہ، ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی، لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے. یہ کہتے ہیں نہیں حضرت تھوڑا ریویو کرو، ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہوئے، کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہو تو چینج ہو ہی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. یہ پروٹوکول تو نبی علیہ السلام کا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. مصیبت کھڑی کی ہوتی ہے، وہ بیچارے وہ چمڑے کے موزے، اب جو لوگ آفیسز میں کام کرتے ہیں وہ بیچارے کہتے ہیں کہ کیا کریں جناب، ہم 1 نمبر بڑا بوٹ لیں. چمڑے کا موزہ پہننے کے لیے تو آپ کو 1 نمبر بڑا بوٹ لینا چاہیے. ٹھیک ہے جی، بڑی مصیبت انہوں نے لوگوں کے لیے. میرے بھی پاؤں مطلب سردیوں میں خراب ہو جاتے تھے، مجھے تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو کلپ بھی، آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں جرابوں پر مسح اور امام حنیفہ کا رجوع، اس میں میں نے باقاعدہ وہ جے پی جیز میں وہ HD کیمرے میں وہ حدیثیں دکھائی ہیں. تو کہ بھی امام حنیفہ رجوع کر کے فوت ہو چکے.